صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 168، جس کا عنوان ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حملہ کی خبر، کیونکہ اب ہم احد کی طرف، احد کے واقعاتوں کی طرف نکلے ہوئے ہیں، انہی کے اسباب کو، شروع کے اسباب کو پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ احد کی مارکارائی اور صحابہ کرام کی جانبازی، اسی کے متعلق ہم نے کچھ واقعے پڑھے تھے۔ پھر اس کے بعد مکہ المکرمہ سے مشرکین مکہ کا جو لشکر، جو فوج انہوں نے تیار کی ہوئی تھی مدینہ والوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، وہ مکہ سے رواں ہو چکا تھا۔ کس مقام پر پہنچا تھا؟ ابوا، اور وہاں پر ابو سفیان کی اہلیہ ہندہ، جس نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن احد سے کی لڑائی سے پہلے ابوا میں پہنچتے وقت ہندہ نے کہا تھا، کیونکہ آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بھی مدفون تھی، کہاں پر؟ ابوا کے مقام پر۔ یہ سفر میں تھی اس وقت، جو ہم نے کافی شروعات میں ہی سبق پڑھ لیا تھا اس کا، تو ان کی وفات وہاں ہو چکی تھی اور اس کے بعد وہیں دفن کر لیا گیا تھا ان کو۔ اور ہندہ نے کہا تھا کہ اس کی قبر کھود کر کے اس کو باہر نکالا جائے، لیکن ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ بد اخلاقی کا اعلیٰ ترین معاملہ ہو جائے گا، اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے اور اس کا انجام بہت ہی برا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ میں ہی تھے۔ اسلام کا اعلان تو انہوں نے فتح مکہ کے بعد کیا تھا، فتح مکہ کے موقع پر کیا تھا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا پیار اور ان کی ہمدردی اور اسلام کی محبت ان کے دل میں گر کر چکی تھی۔ پہلے دن سے ہی ان کے دل میں جوش مار رہی تھی۔ وہ مکی سرداروں کی ہر ایک بات پر، ہر ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ یہ جو احد کا معرکہ ہونے والا تھا، اس کے لیے جو تیاری کر رہے تھے، اس کی ہر تیاری پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نظر رکھے ہوئے تھے۔ بہرحال جب انہوں نے سارے مشورے کر لیے، مشرکین مکہ نے جتنی بھی حرکات کرنی تھی اور جتنے بھی آپسی مشورے کرنے کے بعد جو تیاری کی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ایک خط میں لکھ کر ایک قاصد کو مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ وہاں سے لے کر مدینہ کی مسافت 500 کلومیٹر دور ہے، اور اس قاصد کو کہہ دیا کہ اس خط کو لے کر آپ کو جتنا ہو سکے جلدی مدینہ پہنچنا ہے، اور یہاں مکہ کی جتنی بھی صورتحال ہے اس کی ساری خبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی ہے۔ اس وقت 1400 سال قبل، 1450 سال قبل 500 کلومیٹر کی مسافت صرف 3 دن میں طے ہو گئی۔ تیسرے دن مدینہ پہنچ گیا قاصد۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 2 آدمی بھیجے کہ معلوم کرو کہ یہ لشکر کہاں پہنچا ہے، مکہ کا لشکر کہاں پہنچا ہے، اور اس پر نظر بھی رکھنا۔ معلوم ہوا کہ یہ لشکر ابوا پہنچ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح و مشورہ کے لیے فوراً مہاجر اور انصار کے بڑے حضراتوں کو طلب فرما لیا۔ اب مہاجرین صحابہ کو بھی اور انصار مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جمع فرما لیا مشورہ کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج قبیلوں کے انصاری صحابہ اور مہاجر صحابہ کرام کو بلوا کر قریشیوں کے اس تازہ حملے، جو مشورہ نکل چکے تھے، اب اطلاع دی اور اس کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا مشورہ دیا کہ مجھے یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر ہی رہ کر ان کے اس حملے کا تعاقب کریں گے، یہیں ہم لڑیں گے۔ ہم گلیوں اور چوکوں اور پر دشمنوں کا ہتھیاروں سے حملہ کریں گے، اور ہماری عورتیں چھتوں سے ان پر پتھر برسائیں گی، پتھروں کی مدد سے ان کو اندر آنے سے روکیں گی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بھی بیان فرمایا، اور اس خواب کی خود تعبیر بھی بیان فرمائی کہ ایک تو مدینہ منورہ ہمارے لیے محفوظ ہو جائے گا خواب کی تعبیر کے مطابق، دوسرے یہ کہ اس لڑائی میں کچھ ساتھیوں کو شہادت کا اونچا مرتبہ بھی نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے رکھ رہے ہیں۔ بدر میں شریک ہونے والے اور دوسرے بڑے صحابہ کرام کا بھی یہی مشورہ تھا، جو بدر میں شریک ہوئے تھے، دوسرے صحابہ کا یہی مشورہ تھا کہ ہم مدینہ کے اندر ہی رہ کر ہم ان کے حملے کا تعاقب کریں گے، ان سے لڑیں گے۔ اتفاق سے منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو بھی اس کی بھی رائے تھی، اس کی بھی یہی رائے تھی، اس سے بھی رائے لی گئی، بلکہ اس کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینہ
کے اندر ہی رہ کر ہم ان کا تعاقب کریں گے۔ اس نے اپنی بات دلائل کے ساتھ بہت پکی کر کے بیان کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاپلوسوں کی جو طریقہ کار ہوتا ہے مجلسوں میں بات کرنے کا، اسی طریقہ کار سے عبداللہ ابن ابی بھی شروع ہو گیا۔ کچھ تاریخی واقعات بھی اس نے جھاڑنے شروع کر دیے۔ جب بھی ہم نے مدینہ میں رہ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا، ہم فتح یاب ہوئے، ہم جیت گئے اور دشمن ہار گئے، لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ اس کی نیت یہ تھی کہ کس طرح میں اور میرے ساتھی گھروں میں ہی رہیں گے، اگر باہر نکلتے تو ہمیں بھی باہر نکلنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی یہ نیت تھی کہ ایسا سر یہ تھی اندر کر تاکہ مین سہتی رہتے گھر اندر کھٹت، اور جب فتح ہوگی تو اس کے بعد ہم اپنے جیت کے قصے بیان کریں گے۔ دوسری طرف وہ صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم کھلے میدان میں لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، کہ ہم بھی تلواروں کے کچھ جوہر دکھا سکیں۔ اس رائے کے ساتھ کچھ بڑے صحابہ کرام بھی تھے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تب تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کھلے میدان میں دشمنوں کے ساتھ دو ہاتھ نہیں کر لوں گا۔ کچھ دوسرے حضرات نے عرض کیا کہ ہم تو آج تک اسی دن کا انتظار کر رہے تھے، یہی دو اللہ سے مانگ رہے تھے کہ کبھی ہمیں بھی کھلے میدان میں اپنے مالک کی رضا کے لیے کچھ قربانی دینے کا موقع ملے، پھر آج ہم اس موقع کو کیسے جانے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مخلص صحابہ کرام کے مشورے پر فیصلہ فرمایا۔ اب اپنی رائے، اپنے خواب کی تعبیر، اور دوسرے صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر متفق تھے، وہ رائے وہاں پر رد ہو گئی، اور کس رائے پر فیصلہ ہوا؟ کھلے میدان میں جانے کے لیے، کھلے میدان میں مدینہ سے باہر ہی مقابلہ کیا جائے گا۔ دراصل یہ امت کے لیے تعلیم تھی کہ کبھی کبھی امیر کو اپنی رائے کو چھوڑ کر ساتھیوں کا دل بھی رکھنا پڑتا ہے۔ یہ تھا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و علی آلہ وصحبہ۔